عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلب و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری ابنار غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب علم می زنم، داد رس فریاد رس روشن ضمیر، شاہ مولانا سید لطف الرحمن دستگیر۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، چارہ ساز درد مندہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج شب عاشورہ کی مقدس رات، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام رفقا، تمام خاندان والے، تمام اہل بیت اور کربلا کے میدان میں جتنے امام حسین رضی اللہ تعالی کے ساتھ گئے، یہ رات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کے تمام رفقا کے لیے بڑی کٹھن گزری، کیونکہ اس رات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خاندان والے ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تمام رفقا شہید ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے کے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو بیماری کے عالم میں تھے، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہیں اور بابا سے کہہ رہے ہیں، میرے والد محترم اب مجھے اجازت دیجئے، اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے لال، میں تجھے اس جگہ جانے کی اجازت دوں جہاں عباس علمبردار کے بازو قلم ہونے کے بعد شہید کر دیا گیا، جہاں قاسم کو شہید کر دیا گیا، جہاں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جہاں تمہارے سب سے چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اونو محمد کو بھی نہیں بخشا گیا، محمد و ابراہیم کو بھی نہیں بخشا گیا، بے شمار شہدائے کرام اب تک 71 شہید ہو چکے، کیا میرے لال تمہیں بھی وہاں پہنچاؤں؟ تو حضرت امام زین العابدین کہنے لگے، میرے والد محترم میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے لال، اگر تو کربلا کے میدان میں چلا گیا اور تو بھی شہید ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کیسے چلے گی؟
امام حسین رضی اللہ تعالی نسل کیسے چلے گی؟ ہمیں سید زادے کیسے نظر آئیں گے؟ اگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی چلے جاتے تو دنیا کے اندر بے شمار سید ہیں، کیونکہ امام زین العابدین کا بچنا، سید زادوں کا عام ہونا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنے لاڈلے حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جانے نہیں دیا۔ بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زینب حضرت امام زین العابدین کو آپ سمجھاؤ، حضرت امام زین العابدین کو آپ اپنے پاس بلاؤ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو امام زین العابدین باز آئے، مان گئے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، میرے لال اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو اس قافلے کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں رہے گا، اس قافلے کو مدینہ الطیبہ تک کون پہنچائے گا؟ مگر قربان جائیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مان گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ایک صندوق کھولا، ایک صندوق کی پیٹی کھولی، اس کے اندر سے ایک مصری زیبتر مصری لباس لیا اور انہوں نے امام حسین نے اس کو پہنا، مصری لباس پہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا پٹکا چادر اپنی کمر پر باندھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا رونے لگی اور کہنے لگی، بھائی جان اگر کوئی دولہا بنتا ہے تو اس کی ماں سجاتی ہے، پھولوں کو نچھاور کرتی ہے، پھولوں کو گلدستہ اس پر سجایا جاتا ہے۔ میرے لال اس بیابان میں ہمارے پاس پھول نہیں ہے، ہمارے پاس سوائے آنسوؤں کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، ہم تمہیں تحفے میں کیا دیں؟ مگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیار ہوتے ہوئے دیکھا، تمام خیمے میں ہنگامہ بپا ہو گیا، تمام خیمے کے اندر ہنگامہ مچ گیا، تمام عورتیں تمام بچے کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اتنے میں بیمار سیدہ سکینہ آ جاتی ہے، باپ کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے اور کہہ رہی ہے، میرے باپ آپ میدان کارزار میں جا رہے ہیں، وہاں شہید ہو گئے تو میں باپ کس کو کہہ کر پکاروں گی؟ باپ کس کو کہہ کر پکاروں گی؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی آگے بڑھتی ہے اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میری بہن میرے شہید ہونے کے بعد آہو بقام نہ کرنا، میرے شہید ہونے کے بعد چلانا مت، میرے شہید ہونے کے بعد پردہ مت چھوڑنا، میرے شہید ہونے کے بعد حیا کا دامن مت چھوڑنا۔ اب بتائیے، امام حسین شہید ہوئے اور اب ہونے سے پہلے اپنی بہن کو پیغام دے رہے ہیں کہ پردہ مت چھوڑنا، کربلا کے اس میدان میں پردہ مت چھوڑنا۔ مگر آج ہماری ماں بہنوں کا عالم کیا ہے؟ مگر ہماری آج ماں بہنوں کا عالم کیا ہے؟ تعزیے پہ جاتی ہے تو پوری سر دھکے کا دوپٹہ کہیں ہے کہ یہ سیدہ سکینہ کا طریقہ ہے، کہ سیدہ زینب کا طریقہ ہے۔ ہم امام سیدہ زینب کو خوش نہیں کر رہے بلکہ ان کو ہم ناراض کر رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ جاؤ مگر با حیا بن کر کے جاؤ،
बाहया बन करके जाओ, कुर्बान जाइए। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला घोड़े पर सवार होकर मैदान कारजार में तशरीफ ले आए। मैदान कारजार के अंदर जब इमाम हुसैन आए, हर लम्हा इमाम हुसैन हर दौर में तकरीर करते हुए नजर आए। यहाँ भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने तकरीर की, मगर कुर्बान जाइए फिर वही जालिम शिम्र वक्त पुकारने लगा, हुसैन हमें तुम्हारी तकरीर की जरूरत नहीं है। तो कुर्बान जाइए, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला मैदान कारजार में इतने में एक जालिम आया जिसका नाम था तमीम बिन कहतिया। तमीम बिन कहतिया ने आकर के इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की तरफ वार करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने उसके वार को रोका और एक बार में ही उसको फिन्नार कर दिया। इमाम हुसैन ने एक बार में ही उसको फिन्नार कर दिया। अब दूसरा आ रहा है, दूसरा आया जिसका नाम था यजीद अबतही। वो जैसे ही आया इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला करता रहा। इमाम हुसैन ढाल पर रोकते रहे। इमाम हुसैन ने ऐसा वार किया उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में एक जालिम पुकारने लगा जिसका नाम था बदर बिन सुहेल। वो कहने लगा उम्र साद से, ए उम्र साद, तुमने कैसे कम वक्त और कैसे ना मर्दों को भेज दिया हुसैन के मुकाबले में, जो जरा से वार में भी नहीं रुक पा रहे हो, फौरन ढेर होते नजर आ रहे हैं। सुनो, इसी काफिले के अंदर कौन कह रहा? बदर बिन सुहेल कह रहा है कि इसी काफिले में यजीदियों के मरहले में मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को भेजो, अभी हुसैन का सरूर लेकर के आता। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर उस जालिम को मालूम नहीं था कि हुसैन के हाथ में अली की तलवार है। हुसैन के हाथ में अली की तलवार है और हुसैन के सर पर मुस्तफा जाने रहमत का मामा है। तो कुर्बान जाइए। अब जैसे ही इतना सुना तो उम्र साद ने कहा कि चल अपने एक बेटे को भेज। मगर इमाम हुसैन ने मुकाबला करने से पहले बदर बिन सुहेल से कहा, ए बदर बिन सुहेल, अगर तू आ जाता तो अच्छा था, क्योंकि तेरे सामने तेरे बेटे मारे जाएंगे तो तेरे दिल पर बहुत खतरनाक सदमा गुजरेगा, इसलिए तू आ जाता। मगर वो बदर बिन सुहेल कहने लगा, हुसैन मुझसे मुकाबला बाद में करना, पहले मेरे बेटों से करो। मगर मालूम नहीं है हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला, बहादुर हस्ती का नाम है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के सामने बदर बिन सुहेल का बेटा आया। हजरत इमाम हुसैन ने उसके भी एक बार में 2 टुकड़े कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसके भी 2 टुकड़े। तीसरा आया, उसके भी 2 टुकड़े। चौथा आया, उसके भी 2 टुकड़े। अभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और जालिमों को ढेर करते नजर आ रहे हैं। अब चारों तरफ जालिमों की लाशों के अंबार लगा दिए गए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद लम्हे में इन यजीदियों के पूरी करबला की धरती पर खून के फव्वारे जारी कर दिए। हर तरफ लाश ही लाश बिखरी पड़ी है। अब कुर्बान जाइए, अब तमाम के तमाम सोच रहे हैं क्या किया जाए। उनमें से जालिमों ने कहा, अरे सुनो, ये कौन है? जानते नहीं हो? नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का नूरे ऐन है, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला के दिल का चैन है, इसका नाम इमाम हुसैन है। इसके मुकाबले में अकेले मत जाओ, एक बार की हमला कर दो, सब इकट्ठा हमला कर दो। अब कुर्बान जाइए, अकेले शेर पर सैकड़ों तरफ से तीर चलने शुरू हो गए। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं। किधर से भाले मारे जा रहे हैं, कभी नेज़े चलाए जा रहे हैं। मगर फातिमा का लाल है, इमाम हुसैन हिम्मत नहीं हार रहा है। जिधर तलवार जा रही है, गाजर मूली की तरह हुसैन काटता हुआ नजर आ रहा है। जिधर हुसैन की तलवार चली, गाजर मूली की तरह काटता हुआ चला, नैनवा की तरफ चली। इमाम हुसैन ने उधर कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। मैसरा की तरफ बढ़ी, इमाम हुसैन ने उधर भी कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। अब यजीदी घबराने लगे, सोचने लगे हमारे हाथ से कामयाबी निकल रही है। कौन कह रहे? यजीदी कह रहे हमारे हाथ से कामयाबी निकल रही है कि एक ही बहादुर इतनों पर भारी हो गया और 3 दिन का प्यासा है। अगर इसे पानी मिलता
تو ہمارا 22,000 کا نام و نشان مٹا دیتا، 22,000 کا نام و نشان مٹا دیتا۔ اب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ پر اتنے تیر چلائے گئے، اتنے بھالے چلائے گئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اتنا زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہو گیا کہ چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب امام حسین کا گھوڑا آگے چلتا ہے تو لڑکھڑا کر وہیں ٹھہر جاتا ہے، مگر حسین کو گرا نہیں رہا ہے، جانور ہے۔ حسین کو سمجھ رہا کہ میری پیٹھ میں نواسہ رسول ہے، گھوڑا تیر کھاتا نظر آ رہا ہے مگر حسین کو گرنے نہیں دے رہا ہے۔ اور اب قربان جائیے وہ جانور ہے، امام حسین کو گرنے نہیں دے رہا، ایک جگہ ٹھہر گیا۔ اب چاروں طرف سے تیر چلتے رہے، امام حسین رضی اللہ تک جسم اطہر پر 72 زخم آ گئے، 72 زخم آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چور زخموں سے لہو لہان ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی زین کے ذریعے نیچے کو تشریف لے آئے، اور تشریف لائے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت 56 سال 5 مہینے 5 دن، اور قربان جائیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعہ کا دن، اور انگریزی سن 680 عیسوی تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ مگر قربان جائیے جیسے گھوڑے سے نیچے امام حسین آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے نیچے اترتے ہی نماز کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کر لی اور نیت کرنے بعد نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی سجدے میں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر تلوار کا وار کر دیا گیا، تلوار کا وار کر دیا گیا۔ اب یہیں سے پتہ لگاؤ امام حسین کہاں تھے؟ خدا کی بارگاہ میں، پیشانی سجدے میں تھی، پیچھے سے وار کیا۔ پیچھے سے وار کرنا کس کا کام ہے؟ بزدلوں کا، بزدلوں کا کام ہے پیچھے سے وار کرنا۔ ہمت ہوتی تو حسین کے آگے سے وار کر کے دکھاتا۔ تو قربان جائیے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی شہید کر دیے گئے، اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی کے سر مبارک کو الگ کرنا چاہا تو امام حسین رضی اللہ تعالی کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ کانپ گیا۔ تو قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے مگر ظالم کی ہمت نہیں کہ سر بھی کاٹ لے، اتنا دبدبہ حسین کا تھا۔ مگر قربان جائیے 4 یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی کا سر مبارک کاٹا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات دوران گفتگو جو مجھ سے لفظ و خام معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔